الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو معکم اینما کنتم صدق اللہ مولانا العظیم۔ مراقبے کا باب ہے۔ حدیث جبریل ہم پڑھ رہے تھے۔ اسلام کی تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے وہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ حدیث جبریل کو اس حدیث کی شان یہ ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی تمام صورتوں سے افضل صورت جو ہے قرآن پاک کی، وہ مرتبے کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، اپنی قدر و منزلت کے حوالے سے جو اس کی برکات ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ یہ تمام صورتوں سے سب سے اعلیٰ اور افضل صورت ہے۔ اسی طرح حدیث جبریل کو بھی ام السنہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کی شان یہ ہے کہ اس کو ام السنہ کہتے ہیں۔ ام السنہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام حدیثوں کا جو نچوڑ ہے وہ اس حدیث کے اندر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو ہے عقائد کی بات ہوتی ہے، ارکان اسلام کی بات ہوتی ہے، شریعت اسلام کی بات ہوتی ہے کہ شریعت کیا ہے، قیامت کا ذکر آتا ہے، اس کی علامات کی بات ہوتی ہے۔ پھر یعنی یہ جو حدیث شریف ہے اس کے اندر علم غیب کا جو ذکر آتا ہے، مغیبات کی بات آتی ہے، اور اسی طرح اس کے اندر عبادت کیا ہے اس کی بات آتی ہے، عبادت کیا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کی بات آتی ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر تمام جو سنت ہے، سنت کا مطلب جو حدیثوں کا مجموعہ ہے، اس کا خلاصہ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرو دیا ہے۔ اس لیے محدثین نے اس حدیث کو ام السنہ کا لقب دیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے تمام حدیثوں کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے پچھلی بار اسلام کی تعریف ہو چکی۔ اب یہاں پہ تھوڑا علم غیب کا مسئلہ ذکر کر لیں، چونکہ اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ نے عطا کیا تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اب جو منکرین ہیں وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، یا جس طرح سے بھی ان کے اعتراضات ہیں، در حقیقت علم غیب ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کو جدا کر دیں تو آپ کا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اسلام کی ہم نے جو آخری نشست میں تعریف کی تھی، اسلام کیا ہے، پھر سن لیں۔ پیارے آقا نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ گواہی دے دو اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، وہی معبود ہے بس۔ یہ پہلے آپ نے اس کا جز بیان کیا اسلام کی تعریف کا۔ دوسرا کیا تھا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دوسری جز ہے اسلام کی تعریف کا۔ تیسرا کیا تھا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ چوتھا تھا وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، یہ پانچواں جز تھا کہ رمضان کے روزے رکھا کرو۔ اور چھٹا جز کیا تھا، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اگر اللہ کے گھر کی طرف جانے اور ادھر سے واپس آنے کی طاقت ہو آپ کے اندر تو پھر حج آپ پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب علم غیب کا اسلام سے کیا تعلق ہے یاد رکھ لیں۔ اسلام کی دراصل ابتدا ہی علم غیب سے ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کیا ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیا عرب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر مبعوث ہوتے ہیں انہوں نے رب کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا۔ تو رب کے ہونے کی خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ کا رسول۔ اللہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ موسیٰ نہ کر سکے تو ہم تو پھر کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا غیب تو اللہ کی ذات ہے، اور اس کی خبر دینے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے بڑا علم غیب اللہ کا وجود ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو آنکھوں سے
پوشیدہ ہو، وہی غیب ہے نا۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ہم غیب نہیں ہیں۔ ہاں کوئی شخص باہر بیٹھا ہے، اب ہمارے نظر تو نہیں آ رہا، جی ہم سے غیب ہے، جی پتہ نہیں کہاں پہ ہے، نظر نہیں آ رہا۔ تو علم غیب کی خبریں دینے والا کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی علم ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اللہ کے رسول وہ بھی جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ کے رسول وہ بھی جانتے ہیں، اللہ کے رسول وہ بھی دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انی رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو اتنی خوبصورت صورت میں دیکھا ہے کہ آج تک اس طرح کی کوئی صورت میں نے نہیں دیکھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیب کی خبر ہے۔ تو رب کا وجود، رب کی گواہی، رب پہ ایمان تب کامل ہوتا ہے جب مصطفیٰ کے علم غیب پہ آپ کا ایمان ہوتا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ رب کو تو مان لو اور مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار کر دو، ایسا کیسے ہو گیا؟ رب تو غیب ہے، ہم نے تو رب کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ یہودی یہی کہتے تھے نا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے پاس گئے اللہ کے دین کی دعوت لے کر، تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، ہم اللہ پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس کو ہم کھلم کھلا واضح طور پر اللہ کو نہ دیکھ لیں، ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ غائب ہے، اللہ آنکھوں سے، اللہ کا وجود ہماری آنکھوں سے غائب ہے، نظر تو نہیں آ رہا نا، ٹھیک ہے؟ اللہ وجود ہے، وہ موجود بھی ہے، ہماری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے۔ جس طرح یہ دیوار ہے ہمارے سامنے، اب اس کے باہر دنیا ہے، روشنی ہے، دیوار ہے، عمارت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو غائب ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کی جو ذات ہے ہماری آنکھوں سے غائب ہے، اور اس کے وجود کی خبر کون دے رہے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو توحید کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ علم غیب مصطفیٰ کے ساتھ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب رب نے دیا ہے، تبھی تو آپ بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اچھا اگلی بات، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، یعنی اگر آپ علم غیب کا جو سرکار کا وصف ہے، اللہ نے جو آپ کو شان عطا کی ہے، اس کا اندازہ لگائیں۔ آپ فرماتے ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرنی ہے یہ ایک علم غیب ہے، کسی کو کیا پتا؟ رب نے تو کہا نماز قائم کرو، بس اس کو قائم کرنا کیسے ہے تھا کسی کو پتا؟ کسی کو پتا نہیں تھا، یہ علم غیب تھا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نماز قائم کیسے کرنی؟ آپ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ میں ابھی نماز قائم کرنے لگا ہوں، مجھے دیکھتے جاؤ، کیونکہ مجھے رب نے علم غیب بتایا ہے کہ اے میرے محبوب قیام ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، تشہد ایسے بیٹھنا ہے، اس میں قرات ایسے کرنی ہے، قیام میں فاتحہ شریف پڑھنی ہے، ساتھ میں قرآن پڑھنا ہے، رکوع میں یہ تسبیح پڑھنی ہے، سجدے میں یہ تسبیح پڑھنی ہے، تشہد میں یہ پڑھنا ہے۔ یہ سارے کی ساری عبادت جو ہے جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، وہ علم غیب ہے سارے کا سارا۔ اگر میرے آقا ہمیں یہ علم غیب نہ بتاتے تو آج ہم نماز کیسے پڑھتے؟ یہ بھی علم غیب ہے۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو بھائی، کیسے کرنی ہے پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ اگر ظاہر ہو جائے، اگر پتہ چل جائے تو ادا کر بھی دیں، لیکن جب تک میرے مصطفیٰ نے یہ ادا زکوٰۃ، یہ جو علم غیب تھا، اس کی خبر نہیں دی، کسی کو پتہ نہیں چلا زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اب روزے کیسے رکھنے ہیں؟ بڑی مشہور حدیث ہے، جب آیت نازل ہوئی نا کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کے وقت سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں سب سے بڑی علم غیب کی دلیل کیا ہے، قرآن نے دی ہمیں۔ ایک سرکار کے صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا، چونکہ اس دور میں یہ لائٹ تو تھی نہیں، اندھیرا ہوتا تھا، انہوں نے دو دھاگے لے لیے، ایک سفید اور ایک کالا، تکیے کے نیچے رکھ لیے اور کھاتے پیتے رہے، تہجد پڑھی، کھانے پینے لگ پڑے، حتیٰ کہ جب روشنی ہو گئی، اچھی بلی روشنی ہو گئی اور سفید اور کالے دھاگے میں فرق واضح نظر آنا شروع ہو گیا نا،
تو آپ نے کھانا پینا چونکہ اللہ کا حکم تھا حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ دن ہوا، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کا حکم تھا کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں کھاتا رہا اور جب روشنی ہو گئی وہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو گیا تو میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے یہ دیکھیں علم غیب، حالانکہ قرآن آ چکا ہے۔ آپ فرمانے لگے دیکھو بھائی یہاں اس سے مراد سفید دھاگا یا کالا دھاگا نہیں ہے، کالے دھاگے سے مراد ہے رات کی تاریکی، اور سفید دھاگے سے مراد ہے کہ جب فجر کا وقت ہو اور صبح صبح وہ جو پو پھوٹتی ہے سفیدی سی ہلکی سی طلوع ہو جاتی ہے سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے، وہ مراد ہے۔ اب اگر یہ علم غیب نہ ہوتا تو صاحب اس کا روزہ ٹھیک تھا، پھر تو ہمارے جتنے ارکان اسلام ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج کی بات آ گئی۔ اب سوال تھا حج کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بھاگنا ہے، سونا ہے، نماز پڑھنی، طواف کرنا ہے، کرنا کیا ہے؟ میرے آقا نے 2 لفظوں میں فرما دیا خذوا عنی مناسککم، میں حج کرنے لگا ہوں، مجھے دیکھتے جاؤ، جیسے جیسے میں کرتا جا رہا ہوں ویسے ویسے کرتے جاؤ، تمہارا حج ہو جائے گا۔ تو اگر یہ علم غیب نہ ہوتا تو صحابہ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے حج کیسے کرنا ہے۔ تو سرکار کا جو علم غیب کا وصف ہے یہ ہمارے ایمان اور دین کا حصہ ہے۔ جو شخص علم غیب کا انکار کر دے گا تو رب کو کیسے مانے گا؟ رب کو تو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ جو سرکار کے علم غیب کے وصف کا انکار کر دے گا نماز کیسے پڑھے گا؟ اللہ کے رسول سے پہلے تو کسی نے بتائی نہیں ہے نماز۔ روزہ کیسے رکھے گا؟ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ تو یہ عقیدے کی بات اس حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تو یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے عاشق، سرکار کے صحابی سیدنا خزیمہ، آپ کی شان یہ ہے کہ عام بندے کی گواہی ایک بندے کے برابر ہے، لیکن آپ کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے۔ یہ ہوا کیسے؟ سیدنا خزیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر گئے، ایک شخص سے گھوڑے کا سودا کر لیا، اتنے میں گھوڑے بیچتے ہوئے ان کا بیچوں گا۔ آپ نے کہا ٹھہرو میں ذرا مدینہ جا کے پیسے لے آؤں، جو بھی درہم دینار تھے میں تمہیں آ کے قیمت اس کی ادا کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس کی قیمت لے کے آتے ہیں، اس کو دینے لگتے ہیں، وہ مکر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارا کوئی سودا ہوا ہی نہیں، میں تو نہیں دوں گا تمہیں گھوڑا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے دیکھو بھائی ابھی کچھ دیر پہلے میری تمہاری اتنے درہم میں بات ہوئی ہے کہ اتنے تم درہم دے دو گے، لے لو گے، یہ سواری مجھے دے دو۔ وہ مکر گیا۔ سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے، اس نے کہا کہ اگر ہماری بات ہوئی تھی اپنا گواہ لے کے آؤ کوئی۔ اب گواہ تو وہاں پہ تھا کوئی نہیں، یا سرکار دو عالم وسلم کی ذات تھی یا وہ شخص تھا۔ سیدنا خزیمہ نے جب سنا نا، وہ پاس آ کے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں بھائی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تمہارے ساتھ یہ بات کی تھی، اتنے درہم دینار میں بات ہوئی تھی، لہٰذا اب تم قیمت لو اور سواری دے دو۔ اب جب آپ نے گواہی دے دی نا، اس شخص نے کیا کیا، وہ سواری دے دی، پیسے لے لیے، چل پڑے۔ جب سرکار دو عالم وسلم مدینہ کی طرف چل پڑے نا، تو آپ نے کہا خزیمہ تم تو وہاں پہ نہیں تھے جب ہماری اس سے میرا سودا ہوا ہے، اس سے بات چیت ہوئی ہے، تم تو وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چھوٹے سے سودے کی بات ہے، آپ نے ہمیں کہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہم نے رب کو کب دیکھا ہوا ہے؟ ہم نے آپ کے کہنے پہ اللہ کو رب مان لیا ہے، تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رب کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، نہ دیکھا تھا نہ آج تک دیکھا ہے۔ قیامت کے دن سبحان اللہ مومنین، وہ مومنین جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کو یہ سبحان اللہ اپنا دیدار کروائے گا، یہ قیامت کی بات ہے۔ لیکن دنیا میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ کو ماننا یہ تب پورا ہوگا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ ایمان لے کے آؤ گے۔ اگر آپ کہہ دو ہم رب کو مانتے ہیں لیکن جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ کی باتیں ختم، باطل ہو گئی بالکل۔
مخالف آ گئی. ایک طرف رب کو مان رہے ہو جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں کبھی، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم غیب کا انکار کر رہے ہو جس کے ذریعے اللہ نے رسول نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے. تو یہ جو حدیث سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف ہے علم غیب، یہ آپ کو لازم و ملزوم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ. یہ عقیدے کی بات ہے، یاد رکھ لیں. اگر کوئی شخص آپ کے علم غیب کا انکار کر دیتا ہے تو وہ تو اپنے ایمان کا انکار کرنے والا ہے. بہرحال اگلی بات اس میں کیا ہے، اب سیدنا عمر فاروق اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سبحان اللہ، ہمارے آقا کی جو سنتیں ہیں نا اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہری سنتوں میں تو پڑھ گئے، لیکن جو باطنی سب سے بڑی سنت ہے، یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی پرابلم ہے. امت مسلمہ کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے، خاص طور پہ ہمارے اس معاشرے کا. سید عمر فاروق فرماتے ہیں کننا جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہاں شارحین نے بڑی اچھی سرکار کی سب سے جو اعلیٰ اور افضل سنت ہے وہ لکھی ہے. کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھے، کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھے ہیں. یہی سب سے بڑی سنت ہے. اس کی تشریح میں کرتا ہوں ابھی. سرکار کی سب سے بڑی سنت کیا ہے کہ کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھے آپ. ہمارے معاشرے میں بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ ہماری فراغت. اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے، فارغ بیٹھے رہتے ہیں. بڑے ہیں تو کام پہ نہیں جائیں گے، کاروبار صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، نوکری صحیح طریقے سے نہیں کریں گے. تو یہ جو فراغت ہے یہ سنت کے بالکل مخالف ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں فارغ بیٹھا ہوں لیکن سنتوں پہ عمل کر رہا ہوں تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے بڑی استدلال بڑا اچھا کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی فارغ نہ آپ بیٹھتے تھے نہ صحابہ بیٹھا کرتے تھے. اب اس کی تشریح انہوں نے کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی آپ کی جو شغل وہ دین کی تبلیغ تھا. دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، یا مسجد میں بیٹھ کر یا پھر بازاروں میں، حج کا موسم آیا قبیلوں میں جا کر، خیموں میں جا کر، جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا تھا قبائل میں جا کر آپ دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے. سب سے بڑا شغل آپ کا یہ تھا. پھر اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ آپ لوگوں کی، بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے، یہ آپ کا شغل تھا. ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے، یہ آپ کا شغل تھا. اسی طرح جہاد کیا کرتے تھے، یہ آپ کا شغل تھا. تزکیہ نفس، اپنے امت کا، اپنے امتیوں کا، اپنے ماننے والوں کا تزکیہ نفس، نفس کو پاک کیا کرتے تھے. کس طرح؟ اللہ کا کلام سنا کر، اللہ کا دین سنا کر، شریعت کے مسائل بتا کر. پھر رات جب ہوتی تھی تو آپ عبادت مشغول ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اتنی زیادہ آپ عبادت کیا کرتے تھے. تو آگے اینڈ پہ علماء نے لکھا ہے فواجب علی کل مسلم ان یتشبہ بالنبی ویحافظ علی وقتہ، کہ اب ان ساری چیزوں کو جان لینے کے بعد مسلمان پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کر لے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا لے. کس طرح؟ یحافظ علی وقتہ، اپنے وقت کی قدر کیا کرے. امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کہ ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کریں. یہ ہماری امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا. خاص طور پر جاب کرنے والے ہیں، جیسی موقع ملے گا ڈنڈی مار لیں گے، جیسی موقع ملے گا کام چھوڑ دیں گے. کوئی دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کیمرے لگے ہیں ٹھیک ہے، نہیں لگے ٹھیک ہے یار تھوڑا ریسٹ کر لو. نہیں، ایسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی آپ کی سنت کیا ہے؟ عدم فراغت، کہ کبھی آپ فارغ، اب موقع ملا تو تبلیغ شروع کر دی، پھر موقع ملا عیادت شروع کر دی، پھر موقع ملا صحابہ کو دین کی تعلیم دے دی. سب سے جو علماء نے دو آپ کے شغل بڑے، دین کی تبلیغ اور تعلیم و تربیت، یہ آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے. تو صحابہ اکرام، حالانکہ عمر فاروق تاجر تھے، ابوبکر تاجر تھے، عثمان غنی تاجر تھے، سیدنا المرتضیٰ اپنا کام کاج کرتے تھے، لیکن جیسی موقع ملتا تھا دین کی تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے تشریف
لے آیا کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو یہاں سرکار کی سب سے بڑی جو سنت علماء نے یہاں لکھی ہے عدم فراغت، صحابہ کی بھی سنت ہے اور سرکار کی بھی سنت ہے کہ نہ تو اللہ کے رسول فارغ بیٹھا کرتے تھے اور نہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آ کے یہاں پہ سبحان اللہ، یہ جو اسلام کی سب سے پہلا جو جز میرے آقا نے بتایا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، پیارے آقا فرماتے ہیں من قال لا من آخر کلامہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ ان لا الہ الا اللہ کی شان یہ ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت یہ کلام نصیب ہو گیا، لا الہ الا اللہ کہنا نصیب ہو گیا، اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کلام کی اتنی بڑی برکت ہے۔